آج کا ہمارا موضوع ہے کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل فراڈ۔ کیوں کرپٹو کرنسی میں مستقبل میں ایک ڈیجیٹل فراڈ ہونے کا اندیشہ ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ پاکستانی کرنسی، ڈالر، پاؤنڈ اور دوسری کرنسیاں کیسے پرنٹ ہوتی ہیں اور کیوں پرنٹ ہوتی ہیں۔ کرپٹو کرنسی کیسے وجود میں آتی ہے؟ انسان کے لیے سب سے پہلے جو سماج وجود میں آیا وہ شکاری سماج تھا۔ انسانوں کی خوراک جانور اور پرندے تھے۔ اس کے بعد زرعی سماج وجود میں آیا۔ زرعی سماج کو وجود میں لانے میں عورتوں نے اہم کردار ادا کیا۔ زرعی سماج کے دور میں ہی مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور حکومتیں وجود میں آئیں اور تجارت کا آغاز ہوا۔ بین الاقوامی تجارت کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہر زمین یا علاقہ کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں، ایسے ہی انسانوں کی خصوصیات بھی مختلف ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی تجارت کا آغاز اشیاء کے بدلے اشیاء کی صورت میں ہوا، جسے بارٹر سسٹم کہا گیا۔ بعد ازاں یہ تجارت کچھ ملکوں میں میٹل کرنسی کی صورت میں ہوئی، جیسا کہ چاندی، سونا اور کاپر وغیرہ۔ جب سرمایہ دارانہ نظام مضبوط ہوا تو تجارت پیپر کرنسی کی صورت میں شروع ہو گئی، جس میں UK، USA، سوویت یونین اور یورپی ممالک نے اہم کردار ادا کیا۔ مڈل ایسٹ کے ممالک کو امریکہ نے مجبور کیا یا معاہدہ کیا کہ وہ تیل اور گیس ڈالر کرنسی کے بدلے میں بیچیں گے۔ کرنسی کی تعریف کچھ یوں ہے۔ کرنسی ایک ایسی چیز ہے جو کسی ملک یا معاشی نظام میں ادائیگی کے ذریعے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر نوٹوں اور سکوں کی شکل میں ہوتی ہے، جو حکومت یا مرکزی بینک کے ذریعے جاری کی جاتی ہے۔ کرنسی کا بنیادی مقصد تجارت کو آسان بنانا، اشیاء اور خدمات کے تبادلے کے لیے ایک مشترکہ قدر کا معیار فراہم کرنا اور معاشی سرگرمیوں کو منظم کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کرنسی پاکستانی روپیہ ہے، جبکہ امریکہ میں کرنسی ڈالر ہے۔ کرنسی چھاپنے کے کچھ بنیادی اصول ہیں جو مرکزی بینک یا مالیاتی ادارے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ پاکستان کے سینٹرل بینک کو اسٹیٹ بینک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بنیادی کرنسی چھاپنے کے اصولوں کی مختصراً تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، معاشی استحکام۔ نمبر 2، افراط زر کو کنٹرول رکھنا۔ نمبر 3، طلب و رسد کا توازن۔ نمبر 4، حکومتی اجازت۔ نمبر 5، جعل سازی سے تحفظ۔ نمبر 6، پرانے نوٹوں کی تبدیلی۔ نمبر 7، عوامی اعتماد۔ اب آپ کو سمجھ میں میری بات آ جائے گی کہ کرپٹو کرنسی مستقبل میں ہونے والا فراڈ ہے، یہ میں کیوں کہتا ہوں۔ نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے جو صرف آپ کو ڈیجیٹل میڈیا پر نظر آتی ہے۔ کرپٹو کرنسی کو آپ گھر یا بینک میں اسٹاک کے طور پر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا کا کوئی بھی ملک اس کو پرنٹ نہیں کرتا ہے۔ یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا کے کسی ملک کے سینٹرل بینک نے کرپٹو کرنسی کو پرنٹ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، حتیٰ کہ پاکستان کا مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک بھی کرپٹو کرنسی کو نہیں مانتا ہے۔ نمبر 3، کوئی بھی ملک کرپٹو کرنسی میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دیتا ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی کمرشل بینک کرپٹو کرنسی میں تجارت نہیں کرتا ہے۔ نمبر 4، کرپٹو کرنسی کی مشہور اقسام میں بٹ کوائن اور ایتھیریم ہے۔ نمبر 5، کرپٹو کرنسی کو منی لانڈرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ شریف آدمی کو کرپٹو سے بچنا چاہیے۔ چائنا نے 2021 میں
باقاعدہ کرپٹو کرنسی پر پابندی لگا دی تھی۔ بے شک غریب ممالک اور ترقی پذیر ممالک میں فراڈ ہوتے رہتے ہیں، کبھی کسی کو پھانسی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی فراڈیے سے ساری رقم ریکور ہوئی ہے۔ فراڈیے آسانی سے یورپ اور امریکہ فرار ہو جاتے ہیں۔ کبھی بینک فراڈ ہوتا ہے، کبھی فاریکس فراڈ ہوتا ہے، تو کبھی کرکٹ جوا فراڈ ہوتا ہے، کبھی کوئی ڈبل شاہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ہاؤسنگ اسکیموں میں فراڈ ہوتا ہے، کبھی انشورنس کمپنیاں فراڈ کر جاتی ہیں، تو کبھی ڈیجیٹل ایپ فراڈ ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی 10 سال ایسے نہیں گزرے جس میں فراڈ نہ ہوا ہو۔ بے شک چھوٹے فراڈ کے پیچھے چھوٹے لوگ اور بڑے فراڈ کے پیچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کے پیچھے بڑے لوگ ہیں اور مستقبل میں فراڈ ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ بہت سے لالچی لوگ غریب ممالک اور ترقی پذیر ممالک میں رہتے ہیں جو راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، سٹیزن میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ میرے مختلف فراڈ پر بھی ویلاگز موجود ہیں جن کے نام کچھ یوں ہیں: کرکٹ اور بزنس نمبر 1، نمبر 2 آئی ڈی فراڈ ایپ، نمبر 3 ٹھگ موٹیویشنل اسپیکر کے روپ میں۔ میری دعا اور کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو حال اور مستقبل میں ہونے والے فراڈوں سے بچائے، آمین۔ پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube channel TSC Tarak Sir channel. Thank you.